جی السلام علیکم دی ماموکین فیملی۔ آج ہم اپنی پہلی ویڈیو جس ٹاپک پہ کرنے جا رہے ہیں وہ بچے کی ٹھوس غذا سے متعلق ہے، کیونکہ بچے کو سالڈ سٹارٹ کرواتے ہی محلے کی خلاؤں کا بس نہیں چلتا کہ اسے دیسی گھی میں ڈوبے پراٹھے اور مرغ مسلم کھلا دیا جائے۔ ایسے میں ماں کی اپنی ریسرچ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی دوسرے انسان کے دل کی وقتی خوشی کی خاطر بچے کی صحت پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی بچے کو ٹھوس غذا شروع کروانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا جسم اس چیز کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ بچہ اپنا وقت آنے پہ سب کچھ کھا لیتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو صرف تھوڑے صبر کی۔ کچھ لوگوں کو عمومی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ہارڈلی 2 سے 3 ماہ کے بچے کے منہ میں کسٹرڈ، دلیا، ساگو دانے کے چمچ باقاعدہ طور پہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اس حرکت پہ تعصب کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی نہیں تو آپ کے 6 ماہ کے بچے کی خوراک میں بات پہ بات آپ کو چینی شامل کرنے یا نمک شامل کرنے کے مفت کے مشورے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں تو پانی کی غیر ضروری وافر مقدار کا استعمال کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی ٹاپک پہ بات کی جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ صبر کروں میں کب تک چل رے خامہ بسم اللہ۔ کیونکہ اگر بات ماہرین کی جائے تو وہ بچے کی طرف سے عمومی زندگی میں ظاہر کی جانے والی ان چند ایک تبدیلیوں کو صنعت کا درجہ دیتے ہیں، اور یہ ماہرین وہ ہیں جو ریسرچرز کو اپنی راتیں دے دیتے ہیں، ان کی بات اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان 6 ضروری نکات پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 4 سے 6 ماہ کی عمر کے بچے کے جسم میں اچانک سے پھرتی آنے لگتی ہے۔ وہ شوخ رنگوں کی طرف راغب ہوتا ہے، آوازوں کو رسپونڈ کرتا ہے اور روشنی میں خوش ہوتا ہے۔ آپ کو مشاہدہ کرنا ہے کہ کیا آپ کا بچہ بھی مختلف چیزوں کی طرف لپکتا اور انہیں منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کی طرف سے پکڑائی جانے والی کسی بھی چیز کو اپنی ننھی سی انگلی میں دبا لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ شروع میں بچہ مختلف چیزوں کو صرف چند سیکنڈز کے لیے تھام لینے کی اہلیت رکھتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کا سپین بڑھنے لگتا ہے۔ ماہرین کی زبان میں اسے پنسل گرپ کہا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ بے انتہا اہم ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی گردن کو کنٹرول کرنے میں بے بس ہوتا ہے، اور اس کا سر بار بار کسی ایک جانب کو ڈھلک جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن میں مضبوطی آنے لگتی ہے اور وہ اپنے سر کو دیر تک اٹھا رکھنے کی اہلیت رکھنے لگتا ہے۔ اسے ہیڈ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کا بچہ سر کو مکمل اور صحیح طور پہ اٹھا کر رکھ لینے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھوس غذا کے لیے تیار ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ بچے کو معمولی سہارے کی مدد سے ہی صحیح لیکن بیٹھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کا بیٹھنا اس چیز کا بہت واضح سائن ہے کہ وہ سالڈز کے لیے تیار ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ درجہ بدرجہ مختلف تبدیلی کے مراحل طے کرتے ہوئے ایک وقت وہ آتا ہے جب بچہ آپ کو کھاتے دیکھ کر پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے، مختلف آوازیں نکالتا ہے اور آپ کے کھانے کی طرف لپکتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں وہاں اس کی نگاہیں آپ کا تعاقب کرتی ہیں۔ اس کی یہ بہترین ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سالڈز کے لیے تیار ہے۔ میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ اگر آپ کا بچہ ان تمام علامات کو ظاہر کرنے لگا ہے تو مبارک ہو، وہ سالڈز کے لیے تیار ہے، اور اس کی بہترین عمر عمومی طور پہ 5.5 ماہ سے 6 ماہ ہے۔ میرا مشورہ مانیے، سالڈز کو سٹارٹ کرنے میں جلدی مت کیجیے۔ کھانے کے لیے ایک عمر پڑی ہے، بس صحت والی زندگی ہونا ضروری ہے۔ اللہ آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ ہیں تو میں ہوں۔ فی امان اللہ۔